أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أفضل صلواتك وأزكى بركاتك. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وہ تیرا ہے، کوئی اپنا نہیں. جن کی طرف تو نے نسبت کی ان میں سے کوئی بھی تیرا نہیں. پھر تو نے کہا قادری، عبد القادر بھی تیرا نہیں. وہ بھی تجھے مشرک کہتا ہے، تجھے بے دین کہتا ہے. بے دین ہی نہیں، تجھے دوزخی کہتا ہے. جاؤ اٹھا کے دیکھ لے اس کی کتاب. وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی. 73 گروہوں کی اصل 10 گروہ ہیں. 73 گروہوں کی اصل 10 گروہ. آگے 10 گروہ تقسیم در تقسیم ہو کے 73 ہیں. ان میں سے ایک گروہ گنواتے ہیں، ایک گروہ مرجیہ کا ہے. کون ہے؟ گمراہ گروہوں میں ایک گروہ کا نام گنوایا ہے مرجیہ، اور مرجیہ کا تیسرا گروہ انہوں نے حنفیوں کو گنوایا ہے. جا بنیت الطالبین اٹھا کے دیکھ. عبد القادر جیلانی تو تجھے گمراہ بھی سمجھتا ہے اور دوستی بھی. اس کا ووٹ تو تیری حمایت میں نہیں. باہر صورت یہ چھوڑیے عبد القادر تجھے کیا سمجھتا ہے. تو سارا دن وظیفہ کر کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، تو محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء.
کہ غوث اعظم کا اولیاء میں وہی درجہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا انبیاء میں درجہ ہے۔ تو سارا دن یہ وظیفہ کر، مگر وہ جسے تو غوث اعظم کہتا ہے اپنی فتوح الغیب میں لکھتا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے جو شخص کوئی صفت میرے اندر ثابت کرے وہ صریح مشرک ہے۔ وہ تو تجھے موحد بھی نہیں مانتا کہ غوث اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ بات میں نے یہ کہی ہے کہ پھر جن کی طرف تو نے نسبت کی ان میں سے کوئی بھی تیرا نہیں، نہ شیخ شہاب الدین سہروردی تیرا، نہ عبد القادر جیلانی تیرا، البتہ معین الدین چشتی تیرا ہی ہے اور تجھے ہی مبارک ہو، وہ مجھے چاہیے بھی نہیں۔ صحیح بات یہ ہے، وہ مجھے چاہیے بھی نہیں، وہ تیرا ہی ہے اور اسے سنبھال کے رکھو۔ جو میرے ہیں ان پر دکانداری کیوں چلاتے ہو؟ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جس روحانی باپ کے ساتھ میری روحانی ماؤں کا نکاح منعقد ہوا، میری روحانی نسبت اس کی طرف ہونی چاہیے یا کسی دوسرے کی طرف؟ چلو سوچ لیتے ہیں، غور کر لیتے ہیں کہ کسی کا باپ تو خوبصورت نہیں، اس نے مجبوراً خوبصورتی کو معیار بناتے ہوئے کسی اور کو اپنا باپ ڈکلیئر کیا۔ چلو اس کے پاس تو کوئی وجہ ہے، ذرا تو ہی مجھے بتا دے کہ محمد کریم ابو حنیفہ سے خوبصورت تھے یا نہیں تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو میں یہ مانتا ہوں کہ کسی کا باپ عقل مند نہیں، اس نے تو اپنے باپ کی حماقتوں کی وجہ سے کسی دوسرے کو اپنا باپ کہا۔ تو ہی بتا کہ کائنات میرے محمد سے بڑھ کر عقل مند کون ہے؟ پھر تجھے کیوں اور طرف جانے کی ضرورت پڑی؟ پھر تو یہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، جبکہ تجھے حنفی کہنے کے بعد کوئی یہ پہچانتا نہیں کہ تو مسلمان بھی ہے یا نہیں، کہ حنفی مسلمانوں کی نسبت نہیں۔ اور پھر مقلدین کا ستیہ ناش، بلکہ کو ساڑھے ستیہ ناش۔ امام شافعی کا نام محمد ہے، اللہ نے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بچایا ہے؟ مقلدوں کو اپنے امام کے نام کی طرف نسبت ہی نہیں کرنے دی۔ شافعی المسلک اپنے آپ کو محمدی نہیں کہلواتے، محمدی نہیں کہلواتے۔ اللہ کہتے جب تک یہ مقلد ہیں، جب تک ان میں تقلید کا عنصر پایا جاتا ہے، اس وقت تک جس کا نام بھی محمد ہو میں ان کو محمد کی طرف نسبت ہی نہیں کرنے دوں گا۔ چلو آگے چلو، امام احمد بن حنبل کا نام کیا ہے؟ احمد، تو نسبت تو اپنے امام کی طرف ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اس کے پردادے کی طرف۔ ان کا نام احمد ہے، ان کے باپ کا نام محمد ہے، ان کے دادے کا نام حنبل ہے، احمد بن محمد بن حنبل۔ پیروکار تو تم امام احمد کے ہو، نسبت اس کے دادا کی طرف کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ کی تمہارے اوپر مار ہے اور اللہ کی پھٹکار ہے اور اللہ کی لعنت ہے مقلدین پر۔ اللہ نہیں چاہتا کہ احمد جہاں میرے محمد کا نام ہے کہ یہ مقلد ہوتے ہوئے اس کی نسبت میرے نبی کے کسی نام کی طرف ہو۔ سوچ صحیح، تو حق پر ہے یا میں حق پر؟ تو نے جگہ جگہ کتنے ٹھکانے بنائے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں محمد کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے چلتا ہے بریلی شریف،
پھر وہاں سے بغداد شریف، پھر وہاں سے کوفہ شریف، ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلتا ہوں مکہ شریف یا مدینہ شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے، میرا اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو گھبرا کے کہتا ابو حنیفہ کو پکاریں گے، میں گھبراہٹ میں کہتا ہوں چلو پیسے خرچ کر کے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تو نبی کی بات مانتا نہیں ہے، میں نبی کی بات چھوڑتا نہیں ہوں، پھر بھی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں۔ ذرا یہ غور کرے کہ تو نبی کی کوئی بات مانتا ہی نہیں، کوئی ایک جو بات تو مانتا ہے وہ مجھے دکھا۔ تیرا وضو میرے محمد کے وضو جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نماز میرے محمد کی نماز جیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا حج میرے محمد کے حج جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کی بات مانتا ہی نہیں اور میں نبی کا دامن چھوڑتا ہی نہیں۔ تیرا دامن، تیرا ہاتھ نبی کے دامن پر پڑتا ہی نہیں۔ تو ادھر ادھر کی منہ شگافیاں کر کے تو بریلی، بغداد اور کوفے کے چکر لگا کے اگر اپنے آپ کو حق پر سمجھ لے تو یہ تیرے دماغ کا خلل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ہدایت کے لیے احمد رضا کو نہیں بھیجا، تیری ہدایت کے لیے عبد القادر جیلانی کو نہیں بھیجا، تیری ہدایت کے لیے ابو حنیفہ کو نہیں بھیجا، اللہ نے تیری ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ یہ مسئلہ سمجھاؤں جو نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہوتے ہوئے بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا۔ کراچی میں ایک ہندو نوجوان حضرت الامام حافظ عبدالستار محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت الامام الحافظ عبدالستار محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے کتاب و سنت کے مایا ماز عالم دین، قرآن کریم کے بھی حافظ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حافظ، حضرت الامام حافظ عبدالستار محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس نوجوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز سکھائی۔ 2-3 مہینے اس پر محنت کی، اس کو پورا دین سکھایا۔ اس کے بعد کہا جاؤ بھائی اپنا کام بھی کرو اور دین بھی سیکھتے رہو اور دین پر عمل بھی کرتے رہو۔ ایک دن اتفاق سے وہ نوجوان مفتی محمد شفیع صاحب کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا۔ مفتی صاحب مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھانے کے بعد۔ اس نو مسلم ہندو نے، جو نو مسلم تھا، ہندو سے مسلمان ہوا تھا، اس نو مسلم نوجوان نے نماز پڑھی۔ کیسے؟ محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق۔ اب مفتی صاحب کو محمد رسول اللہ کی نماز برداشت نہیں ہوئی۔ بے شرمی کی انتہا ہے، گویوں کو برداشت کرتے ہیں، ڈانسروں کو برداشت کرتے ہیں، بے حیاؤں کو برداشت کرتے ہیں، ایکٹروں کو برداشت کرتے ہیں، نہیں برداشت کرتے کائنات میں تو صرف میرے محمد کو برداشت نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں محمد
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا پیار ہے. تمہارے سامنے کوئی گانا گائے اس کو روکتے نہیں ہو، کوئی ڈانس کرے اس کو تنبیہ نہیں کرتے کہ یہ درست نہیں ہے. تمہارے سامنے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے فوراً اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. بڑی کھلی کھلی عام فہم باتیں کر رہا ہو. سوچئے ذرا، اس نے نماز پڑھی اس نو مسلم نے کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. مفتی صاحب ضبط نہ کر سکے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو بلایا، نوجوان بات سنو. نوجوان نے کہا جی حضرت، ادب سے سلام کیا، فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی نوجوان آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں کوئی 3-4 مہینے ہوئے ہندو سے مسلمان ہوا ہوں، ہندو تھا، میں نے اسلام قبول کیا ہے. اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تم نے کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا جی حضرت الامام الحافظ عبدالستار محدث دہلوی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے کلمہ پڑھا. کہنے لگے بھائی نوجوان، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیری نماز غلط ہے، تیری نماز غلط ہے. اس نے کہا مولانا کیوں؟ اس نے کہا بھائی نوجوان، 4 امام ہیں مسلمانوں کے، ایک امام ابو حنیفہ، ایک امام مالک، ایک امام شافعی اور ایک امام احمد بن حنبل. تیری نماز اس ملک میں اکثریت حنفیوں کی ہے، امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں کی. تیری نماز حنفی نماز نہیں ہے، اس لیے تیری نماز غلط ہے. بھائی آفرین ہے اس نوجوان پہ جو اس نے جواب دیا، اس نو مسلم نے جو جواب دیا. کہا مولوی صاحب مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں، مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. مفتی محمد شفیع حیرت سے اس کے منہ کو دیکھ کر کہنے لگے اور نوجوان کیا بات کر رہے ہو؟ میرے سامنے تم نے نماز بھی پڑھی ہے اور ابھی یہ بھی اقرار کیا کہ میں 3-4 مہینے قبل حضرت الامام الحافظ عبدالستار محدث دہلوی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، پھر مجھے کلمہ پڑھانے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا جناب حافظ عبدالستار محدث دہلوی نے مجھے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھایا ہے، نماز محمد رسول اللہ کی سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تم مجھے ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھاؤ پھر اس کی نماز سکھا دیں. پہلے ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھاؤ پھر مجھے اس کی نماز سکھانا. بصورت دیگر مفتی صاحب میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی نماز ابو حنیفہ کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. یارو یہ تو ہے ایمان. وہ تربیت یافتہ تھا نا حضرت الامام الحافظ عبدالستار محدث دہلوی رحمہ اللہ. حافظ صاحب نے اس کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ کائنات میں محمد جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اپنی ذات کے اعتبار سے، نہ اپنی بات کے اعتبار سے، نہ اپنے فعل کے اعتبار سے، نہ اپنے عمل کے اعتبار سے، نہ اپنے قول کے اعتبار سے، اور نہ اپنی گفتار کے اعتبار سے، نہ اپنے کردار کے اعتبار سے. کائنات میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اپنی صورت کے اعتبار سے نہ اور اپنی سیرت کے اعتبار سے.
یہ بات حضرت الامام عبدالستار محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ کائنات میں محمد جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب محمد جیسا کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں پیدا نہیں ہوتا۔ یار شرم کی بات ہے، ایک طرف ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ محمد رسول اللہ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کوئی نہیں، دوسری طرف ہم محمد رسول اللہ کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو کھڑا کر کے کہیں بات اس کی مان لو۔ مجھے ذرا وہ نقص بتا دو، وہ کوتاہی بتا دو، وہ خامی بتا دو جو میرے محمد کی بات میں ہے۔ ابو حنیفہ پر ہزاروں اعتراض کرنے والے اور اپنے بگانے نہیں، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی اعتراض کرنے والا نہیں۔ جو سیرت کے اعتبار سے اعلیٰ، صورت کے اعتبار سے اعلیٰ، وہ تجھے پسند نہیں ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ تو ابو حنیفہ کا دامن تھامنے کے بعد بھی یہ کہے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ کہتے ہیں امام ابن کثیر کہتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہتا رحمۃ اللہ، 15ویں پارے میں آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہتے ہیں قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ویسے یہاں امام کا معنی عمل ہے، جو اس کا غالب عمل ہوگا اس کے اعتبار سے پکارا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا اس کے امام کے نام سے بلایا جائے گا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں بڑی سیدھی سادی بات ہے، حنفیوں کو آواز لگے گی آؤ حنفی میدان حشر میں دوڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ کہیں گے جاؤ اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ مالکیوں اللہ حاضر ہے، جاؤ اپنا امام تلاش کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے اماموں والے اپنے اپنے اماموں کے پیچھے، اب رہ جائیں گے ہم غریب۔ اللہ کہے گا تم کون ہو؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے محمد رسول اللہ کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کو امام مانا ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ کہیں گے جاؤ پھر محمد کے پیچھے ہی کھڑے ہو جاؤ۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف یہ ہے اور اہل حدیث کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ ان کے امام دنیا میں بھی محمد رسول اللہ ہے، میدان حشر میں بھی محمد رسول اللہ ہوگا۔ تیرا میرا فرق ہی بڑا واضح ہے، تیری میری نسبت بھی کیا ہے، تیرا میرا مقابلہ بھی کیا ہے۔ تو امتی کے سامنے جھکنے والا، میں نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا۔ تیرا میرا اتنا نمایاں فرق ہے کہ تو امتی کے سامنے بیٹھ کے گردن اٹھاتا نہیں ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ مجھے جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قال ابو بکر بھی نہیں کہتا، میں قال عمر بھی نہیں کہتا، میں قال عثمان بھی نہیں کہتا، میں قال علی بھی نہیں کہتا۔ اور ایک حضرت علی کا شعر سن لو، حضرت علی فرماتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں جو اس نے ہمارے درمیان کر دی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے علم دے، ہمارے حصے میں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو بالکل۔ شاعری میں ایک صنف ہوتی ہے تحریف، کہ کسی دوسرے شاعر کے شعر کو تھوڑا سا بدل کے پیش کرنا، اس شعر میں تھوڑی سی تحریف کر کے۔ میرے ایک عظیم بزرگ، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل، آمین آمین۔ میری
جماعت کے نہیں، ایشیا کے مایا ماد خطیب، اللہ تجھے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین آمین۔ شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت العلامہ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے اس شعر کو ان الفاظ میں پیش کیا کرتے تھے، کہتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا نبی وللجہال رجال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں جو اس نے ہمارے لیے کر دی ہے، ہمارے حصے میں نبی آیا ہے، جینوں کے حصے میں امتی آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا نبی، لنا ہمارے حصے میں کون آیا؟ نبی آیا۔ لنا نبی وللجہال رجال، تیرے حصے میں احمد رضا، تجھے مبارک، تیرے حصے میں عبد القادر، تجھے مبارک، تیرے حصے میں ابو حنیفہ، تجھے مبارک، میرے حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنے باری ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابو حنیفہ نہیں، فرمایا ایک پلڑے میں سارے انسان ڈال دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں تنہ تنہا محمد ڈال دیا گیا، فرشتوں نے آ کے میرا وزن کیا، ساری مخلوق ایک پلڑے میں، میں اکیلا ایک پلڑے میں، میرا پلڑا جھکا ہوا اور مخلوق کا پلڑا اٹھا ہوا، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ تیرا ابو حنیفہ میرے محمد کا وزن پورا نہیں کر سکتا، کروڑوں اربوں ابو حنیفہ مل کے بھی محمد رسول اللہ کا وزن پورا نہیں کر سکتے۔ وہ کس نسبت سے ان کو امام بنائے ہوئے ہیں؟ میرا امام وزنی ہی اتنا ہے کہ ادھر ابراہیم خلیل اللہ بھی آ جائے، میرے محمد کا وزن پورا کرتے ہی نہیں ہے، حالانکہ ہیں باپ، ہیں باپ، مگر وزن پورا کرتے نہیں ہیں۔ ادھر اسماعیل ذبیح اللہ آ جائیں، وزن پورا کرتے۔ اور میں تجھے بتا دوں میرا مسلک کیا ہے، اور میرے مسلک کی بنیاد کس نے رکھی ہے، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ یہ تو ہمیشہ کہتا ہے وہ جی انگریز کے دور کی پیداوار، یہی کہتا ہے۔ تجھے بتاؤں کس دور کی پیداوار ہے، کس کی نہیں۔ نبی اگر اللہ فرشتہ بھیج دے نبی کی طرف اور فرشتہ کلام کر کے جائے، وہ بھی وہی، وہ بھی۔ اگر اللہ نبی کو خواب دکھا دے، وہ بھی وہی، نبی کا خواب بھی وہی۔ اور اگر اللہ نبی کے دل میں کوئی چیز القاء کر دے، نبی اپنی زبان سے اسے ارشاد فرما دے، وہ بھی وہی۔ ذرا سمجھو، نبی نے خواب میں وہی دیکھی، نبی نے خواب میں وہی دیکھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ کس کو ذبح کرتا ہے؟ بیٹے کو۔ اب وہی واجب تعمیل ہے، وہی واجب کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب نبی نے بیٹے کو سامنے لے جا کے کھڑا کر کے اس سے سوال پوچھا ہے۔ بیٹا ابھی تک منصب نبوت پر صرف فائد نہیں ہوا، بیٹا چھوٹا ہے، نبوت سے پہلے ہر نبی صدیق ہے، نبوت سے پہلے ہر نبی۔ اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل صدیق ہیں، اسماعیل صدیق ہیں۔ نبی وقت نے، وقت کے نبی نے جسے بدریہ وہی پیغام دیا گیا ہے، بدریہ وہی پیغام دیا گیا ہے، اس نے وقت کے صدیق سے مشورہ طلب کیا ہے اور وقت کے صدیق کی رائے پوچھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا بنیا، قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ نبی وقت نے رائے کس سے پوچھی؟ وقت کے صدیق سے۔ ذرا سوچئے، اب صدیق نے جواب کیا دیا؟ یہ ہے میرے مسلک کی بنیاد۔
ما قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے والد محترم، جب اللہ کا حکم آ جائے پھر کسی کی رائے نہیں پوچھتے، کسی کی رائے نہیں پوچھتے، نہ کسی صدیق کی رائے پوچھتے ہیں، نہ کسی فاروق کی رائے، نہ کسی شہید کی رائے پوچھتے ہیں، نہ کسی امام کی رائے. کہا کیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے والد محترم، آپ منصب نبوت پر فائز ہیں، آپ کا خواب وہی ہے، آپ کا خواب میں صدیق ہوں، میری رائے صدیق کی رائے ہوگی، وہی نہیں ہوگی. اللہ کی وحی کے مقابلے میں کسی کی رائے. یہی تو میں تجھے کہتا ہوں کہ جب نبی کی وحی آ جائے پھر کسی کی رائے نہیں پوچھتے، کسی کی رائے دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہی میرا مسلک ہے. اور پھر اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ سیدھے لفظوں میں کہہ دو، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، محمد رسول اللہ کے جد امجد نے اس کی بنیاد رکھی ہے کہ وحی کے مقابلے میں کسی کی رائے نہیں پوچھتے. اگر وہ صدیق ہو اس کی رائے بھی نہیں پوچھتے، اگر وہ فاروق ہو اس کی رائے بھی نہیں پوچھتے. اللہ کی وحی کے مقابلے میں کسی کی رائے کی حیثیت کوئی نہیں. میرا تیرا جھگڑا ہی کیا ہے؟ میں کہتا ابو حنیفہ کی آراء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ کہتا ائمہ کا گستاخ ہے، میں کہتا تو آدم علیہ السلام کا گستاخ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا گستاخ ہے. کیوں؟ تو کہے گا کیوں؟ میں کہوں گا تو کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. پھر تو ابراہیم خلیل اللہ کی مانتا بھی نہیں. کہتا نہیں مانوں گا تو محمد رسول اللہ کی. اگر تو یہ کہہ کہ ہم نبیوں کے درمیان نبیوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کسی نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس کا گستاخ نہیں، تو میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد کسی امام کا گستاخ نہیں، کسی ولی کا قول رد کرنے کی وجہ سے اس کا گستاخ نہیں. کیوں؟ کہ میں نے ہاتھ ہی اس کے کندھوں پہ رکھا ہے جس کے قدموں سے ولایت ملتی ہے. جس کے قدموں سے ولایت ملتی ہے. جا تو میرے محمد کا دامن چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم ولی بن کے دکھا دے. کہہ دے میں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، پھر میں تجھے کافر کہوں گا، ولی اللہ نہیں کہوں گا. اور میں نے ہاتھ ہی اس کے کندھوں پہ رکھا جس کے قدموں میں تیرے امام کو، جس کے قدموں کے طفیل تیرے امام کو امامت ملی. ماننا. پھر ابو حنیفہ اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھتا میں اس کو امت کا امام مانتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو. جس کے قدموں سے امامت ملی اس کو چھوڑ کے، جس کے قدموں سے ولایت ملی اس کو چھوڑ کے کبھی تو ادھر تاکتا ہے اور کبھی ادھر جھانکتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر بھی سمجھتا ہے، راہ راست کا راہی بھی جانتا ہے. پہلے ہم نے سمجھائی ہے توحید، اب سمجھائیں گے رسالت، اور اس کے بعد توحید رسالت کے تناظر میں تیرے سارے عقیدے پیش کریں گے کہ تو کیا ہے اور کیا نہیں. تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرہ بھر قدر نہیں کی. تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہوتی تو بھی اسی طرح ہی کرتا. کہتا یا رسول اللہ جب میں گھر میں جاتا ہوں آپ کی یاد ستاتی ہے، مسجد میں آ کے آپ کا چہرہ پر انوار دیکھ لیتا ہوں، پھر گھر چلا جاتا ہوں، پھر آپ کی یاد ستاتی، پھر آ جاتا ہوں، پھر مجھے آپ کی اور مجھے اپنی موت یاد آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اس دنیا سے چلے گئے جنت میں آپ اعلیٰ درجات میں ہوں گے، ہم آپ کا چہرہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ فکر ہے. اسے کیا فکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کیسے؟ کبھی تجھے بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا مضبوط رشتہ قائم ہو جائے؟
تیری زندگی کا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بن جائے. تو کہتا ہے جو بھی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے تقلید دو شخص کرتے ہیں، یا جاہل یا کندذین. تقلید دو شخص کرتے ہیں، تقلید یا جاہل کرتا ہے یا کندذین کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہ تو عالم تقلید کرتا ہے نہ عقل مند تقلید کرتا ہے. ذہین بھی تقلید نہیں کرتا اور عالم بھی تقلید. تم کہتے ہو ہم مقلد ہیں، پھر عالم ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہو. بھائی مجھے اس تضاد بیانی کی سمجھ نہیں آئی. یا تو یہ علامہ اور ڈٹ کر جو لفظ تمہارے ساتھ لکھے ہوئے مجھے تو نہیں آتے نا، کیا ہے یہ ہٹا دو اپنے نام سے. صرف تمہارا نام لکھا ہو کہ یہ جاہل آدمی ہے کہ تقلید جاہل کرتا ہے یا پھر غبی کرتا ہے. کون کہتا ہے؟ ابن عابدین شامی تیرا حنفی کہتا ہے، میں نہیں کہتا. تیرا حنفی کہتا ہے کہ تقلید ابن غبی کرتا ہے یا پھر کند یا جاہل کرتا ہے. مان تو دونوں میں سے کون ہے؟ جاہل ہے یا کند دیر؟ جو ہے وہ مجھے لکھ کر دے دے، اس کی روشنی میں تیرے ساتھ بات کر لیں گے. اگر تو جاہل ہے تو، اور یہ ایک کتاب میں نہیں بے شمار کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تقلید جاہل کا شیوا ہے، عالم کا نہیں ہے. تقلید کند دین کا شیوا ہے، ذہین آدمی کا شیوا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو جاہل بھی سمجھتا ہے اور عالم بھی، اور ضدیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. ضدیں کبھی شاعرانہ تخیل میں جمع ہو سکتی ہیں. یہ منطقی مقولہ ہے کہ ضدیں جمع نہیں ہوتی، آگ پانی جمع نہیں ہو سکتے. وہ شاعر کہنے لگا جھوٹ کہا ہے جس نے ضدیں جمع نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت سورج نہ ہو؟ میرے محبوب کا چہرہ سورج جیسا ہے اور رات کے وقت بھی چمکتا ہے. یا تو پھر تجھے اتنا ہی عقل مند سمجھ لے کہ تو رات کو اس طرح ہمیں سورج دکھا دے، یا پھر اعلان کر کے تو جاہل ہے یا کند دین. پھر اس کے تناظر میں تیرے ساتھ بات کریں. انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے رسالت کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کی طرف جھانکنے والا کون ہے. یہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کر دیں. اس کے بعد اگلے دروس میں تیرا ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل سامنے رکھ کے تجھے بتا دیں گے کہ تو حق پر ہے یا باطل پر. وما علیہ الا البلاغ.